درس دیتے تھے، ان درس میں شامل ہونے کے لیے درس لینا ہے مثال کے طور پر ہفتے کے روز آج عصر کے بعد ان کی درس گاہ شروع ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ جاتے ہیں، بصرہ میں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ جناب آپ صحیح حدیث کا سوا کریں، شارٹ نوٹ پر کل اعلان ہوا کہ کل جناب جانے میں امام بخاری حدیث کا درس دیں گے۔ اب کوئی اشتہار نہیں ہے، آج کے میڈیا کا دور نہیں ہے، کوئی اعلانات نہیں ہے، جامع مسجد میں بس اعلان ہوا ہے۔ اگلے روز ظہر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا ہے، اس درس میں حاضرین کی تعداد 20,000 تھی۔ اب آپ بتائیں جس ایک مجلس میں 20,000 ہو تو باقی ایام میں اگر 90,000 ہو تو اس میں جنبے کی بات کون سی؟ اس میں کون سی ہے جنبے کی بات؟ آج ہمیں جو مشکل چیز نظر آتی ہے، لیکن اس دور میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس دور میں حضرات محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک جتنے حضرات جمع کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام یزید بن ہارون کے ہاں، امام ابو مسلم کجی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام علی بن مدینی کے ہاں، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ اب کس کس کا تذکرہ آپ کے سامنے کا دوبارہ عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور صرف اپنے امام صاحب سے پڑھنے والوں کی تعداد براہ راست 90,000 ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں صحیح بخاری پڑھائی نہ جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ حیرانی ہوتی ہے۔ امام ابن عطیہ جیسے محدث اور مفسر، تفسیر میں ان کی کتاب کم و بیش 10-12 جلدوں میں ہے۔ اب محمد اس کے مصنف امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو صحیح بخاری پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ سال میں، اس کے بعد چھٹی، اب بخاری سے ہماری چھٹی، اب شاید ہم اس کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محدث اور مفسر ہونے کے باوجود اس نے صحیح بخاری 700 مرتبہ پڑھی، 700 مرتبہ۔ میں نے ان کی زندگی، بلوغت کی زندگی سے لے کے وفات کی زندگی کا جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ ہر سال کم و بیش 16-17 مرتبہ امام بخاری ان صحیح بخاری قرات کرتے تھے۔ صرف امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، بھائی یہ قاموس کے مصنف امام یعقوب فیروز آبادی ہوں، وہ انہوں نے 50 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اب ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا لغت ان کو سمجھ نہیں آتی؟ بخاری کا ترجمہ ہونے آتا تھا، لیکن بخاری میں جو بوابط ہیں، جو استدلالات ہیں، جو مقاصد ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے امام یعقوب فیروز رحمۃ اللہ علیہ 550 مرتبہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، اور کتنے حوالے آپ کے سامنے عرض کروں، صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید یہ صحیح بخاری، ایسے بخاری نہیں ہو رہا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین سے انسان نہیں پڑھتے تھے، جن نہیں پڑھتے تھے، جنات سلام بکندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جن بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جنوں کا نمائندہ حاضر ہو کے کہنے لگا کہ حضرت استاد، آپ کی مجلس میں جتنے نوجوان مرد انسان ہوتے ہیں ان سے زیادہ تعداد ہماری ہوتی ہے۔ جن بھی پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگرد ایک جن ہے، اور علامہ شوکانی نے البدر الطالع میں لکھا ہے کہ اس جن استاد سے، اس جن شاگرد سے جو امام بخاری کے شاگرد تھے، ان سے صحیح بخاری کا صلہ اس جن سے امام عبد الغنی بن عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ امام عبد الغنی نے کیا، یعنی کیا کی صدی میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام صحیح بخاری کی سند براستہ انسان ہی نہیں جنات بھی ہے، یعنی حیثیت ہے انسان ہی نہیں جنات بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری وہ ہے جس کے بارے میں امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ
لیٹا ہوا تھا، کہاں؟ بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے مابین لیٹا ہوا تھا، نیند آ گئی، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے اور بہت عابد اور زاہد انسان تھے۔ آپ اندازہ کریں امام ابو بکر بزار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک ان کے ساتھ پیادہ چلا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کتنا سفر ہوگا، کم و بیش 3000 کلومیٹر سے زیادہ، نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک۔ کہتے ہیں نیسا پور سے لے کے مکہ مکرمہ تک میں نے نہیں دیکھا کہ فرشتے بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے نے کوئی غلطی، ان کا کوئی گناہ لکھا۔ اتنے بڑے ظاہر اور اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں فرمایا، ابو ذر کب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس دیتے رہے ہو رہو گے، میری کتاب کا درس کب دو گے؟ میں نے عرض کیا جناب آپ کی کتاب کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی۔ میری کتاب وہ ہے جو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ بلکہ آپ کیا دیکھیے ابو علی، امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو علی بزار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان میں تھا، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا، پڑھائی کے دوران وہاں کے ابو بکر بن علی جو بہت بڑے عالم اور قاضی تھے، کسی مقدمے میں جیل چلے گئے، قید ہو گئے۔ ایک روز انہیں خواب آتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جا کے ابو بکر بن علی کو کہو کہ وہ جو صحیح بخاری میں دعا ہے نا، دعاء الکرب، وہ پڑھے، اللہ تمہیں جیل سے نجات دے دے گا۔ بات سمجھے کچھ کہ صحیح بخاری میں، جامع صحیح بخاری میں جو دعاء الکرب ہے، کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحیح بخاری میں کتاب دعاء الکرب ہے وہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جیل سے آزادی دے دے۔ چند دن انہوں نے پڑھی وہی دعا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کھیل دیے، مشکلات اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، جیل سے رہائی مل گئی۔ تو یہ مبشرات اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے آگے بھی دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے والوں میں ایک نام حافظ ابن حجر نے دیا، رسالہ کے اندر حافظ کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس جنت میں امام بخاری سے دیا، میں نے جنت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری ہی کے بارے میں آپ دیکھیے نصرون میں ہم فتوح کہتے ہیں، اور یہ بات امام ابو طاہر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موجب الصفر میں ذکر کیا، ان کی موجب ہے، 3 معاجم ہیں امام ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑا ان میں سے یہی موجب الصفر ہے جس میں وہ لکھتے ہیں یہ نصرون میں فتوح کے ترجمے میں کہ میں بیمار ہو گیا، بیماری میں شدت اختیار کی، مایوس ہو گیا زندگی سے، تو گھر کا جتنا اثاثہ تھا، جتنی کتابیں تھی، ساری فروخت کر دی، ساری فروخت کر دی۔ لیکن بعد میں اللہ جلال نے مجھے صحت عطا فرما دی، صحت ہوئی تو میں استاد گرامی کے پاس پہنچا ساری کہانی سنانے کے لیے، اور یہ بھی بتلایا کہ میں نے تو ساری کتابیں فروخت کرتی تھی، اس نا امیدی پر کہ معلوم نہیں جہاں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی۔ انہوں نے سنا تو ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو عجیب بات بھی ہے، تو کیا کوئی مسلمان اپنے گھر سے صحیح بخاری اور مسلم نکالتا ہے؟ تو نے بخاری اور مسلم بھی فروخت کر دی؟ کوئی مسلمان ہو کے بخاری اور مسلم کو اپنے گھر سے نکالتا ہے؟ نصرون کہتے ہیں یہ بات انہوں نے اتنی بات دہرائی کہ مجھے شرم آنے لگی کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی، میں نے صحیح بخاری کو کیوں اپنے گھر سے نکالا ہے؟ تو
اس طرح محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کتاب کی عظمت تھی. اسی کتاب کی عظمت کے حوالے سے اور بہت سے قصے اور بہت سی کہانی ہے، لیکن چھوڑتا ہوں اس بات پر. اسی کتاب کا یہ آخری باب ہے جو آپ آج اللہ کے فضل و کرم سے عزیز گرامی نے پڑھا ہے، جس کے الفاظ آپ نے سنے ہیں. یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. امام بخاری نے کتاب کی ابتدا بطور وحی سے کی ہے اور ابتدائی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لائے. بطور وحی سے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ دین کا دار و مدار وحی پر ہے، آراء پر نہیں ہے، شخصی فتاووں پر نہیں ہے. دین کا دار و مدار کس پر ہے؟ وحی الہی پر ہے. اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ان نتبع الا ما یوحی الیہ، ان نتبع الا ما یوحی الیہ. آپ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس لیے اسلام قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام اسی بات قرآن مجید کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے. وہ بھی بدریہ وحی بھی بدریہ وحی بدریہ جبرائیل ہر ہاتھ سے قرآن مجید ہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق علیہ کرام کی طرف سے آئی ہے. اور یہ بات خود قرآن مجید میں اللہ ابو جلال نے فرمائی اللہ نے بے شاہ کے بعد یہ بیان کروانا ہمارے ذمہ ہے. یہاں سے بیان کروانے کی طرف سے ہے، جس ذات کی طرف سے الفاظ ہے یہ بیان بھی اسی ذات کی طرف سے ہے. اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ہمارا دین جو ہم کہتے ہیں کہ دین محفوظ ہے، تو دین سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تعبیر اور تشریح بھی ہے. یہ بات مجھے بھی سمجھ لیں. قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. قرآن مجید الفاظ اور اس کے معنی میں نام ہے. جو معنی قرآن مجید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، ان معانی سے ہٹ کے کوئی اور مفہوم اختیار کرنا، کوئی اور معنی لینا وہ سراسر الحاد ہے، سراسر برائی. کیونکہ جو معنی اللہ نے نبی علیہ السلام کو سمجھایا ہے وہی نبی علیہ السلام نے آگے امت کو بتلایا ہے. اس لیے قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معانی کا نام ہے. آج وہ لوگ جو الحاد میں اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہٹ کے اپنی رائے اپنی اختیار کرتے ہیں. وہ رائے راستہ نہیں چلا جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے. لیکن مثالیں دوں، اگر اس کی مثالیں دوں تو بات ایک اور طرف نکلے، موضوع بدل جائے گا. تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ احادیث قرآن مجید کی تعبیر ہے، ایک وحی الہی من جانب اللہ ہے اور یہ اللہ نے نازل کی ہے. اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح وہ بھی اللہ جلال نے ہی نبی علیہ السلام کو بتلائی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس پر عمل کیا ہے اور امت نے اس عمل کو قبول کیا ہے، اپنایا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ایک نبی علیہ السلام کے بعد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوہ عمل کو کہتے ہیں. اسوہ عمل ہوتا ہے، قول نہیں ہوتا. قول حکم ہوتا ہے، اسوہ نمونہ ہوتا ہے، نمونہ عمل ہوتا ہے. اور نبی کو انسان اسی لیے بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ انسان ہی انسان کے لیے نمونہ ہے. فرشتہ انسان کے لیے نمونہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی تعبیر موجود ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابتدا امام صاحب نے بدروائی سے کی.
اسی نقطے کی بنا پر دین ہمارا وہ کیا ہے؟ وہی الہی ہے، من جانب اللہ ہے۔ ہمارے اپنے اقوال، ہمارے اپنی آراء، ہمارے اپنے فیصلے، ان کا نام دین نہیں ہے، دین من جانب اللہ ہے۔ اور یہ آخری، اور اس کے بعد مطلبائی کے بعد پھر امام صاحب نے کتاب الایمان ذکر کی ہے۔ کتاب الایمان میں ایمان کی جو ہے اجزاء اس کو ذکر کیا ہے کہ ایمان کے مقتضیات کیا کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا کیا ہیں، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات ہے کتاب الایمان میں۔ اور آخر میں یہ کتاب توحید ذکر کی ہے۔ حالانکہ ایمان میں ہم اللہ جلال پر ایمان لاتے ہیں، لیکن توحید اور ایمان دو علیحدہ باتیں ہیں۔ ایمان اللہ جلال پر لانے والے بہت ہیں، ایمان اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہیں۔ ایمان لانے والے بھی ہیں اور شرک کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، بعض حضرات یہ باتیں کہتے ہیں اس کو تو ایسے لوگ مشرک بنا رہے ہیں، اللہ کے بندوں نبی علیہ السلام بنا دیا، اللہ کی جناب اسلام نے خبردار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ تَبَيَّنَ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پیروی کرو گے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی پیروی کرو گے۔ یہود و نصارہ کی شرک تھا یا نہیں؟ کس نوعیت کا شرک تھا؟ کیا وہ تمام نوعیتیں اس امت میں آج موجود ہیں یا نہیں؟ کسی کو تشریح اختیار دیے گئے اور کسی کو قسمتیں بدلنے کے اختیارات دے دیے گئے، کسی کو سورج اور چاند کے غروب کرنے اور لوگوں کے مقدرات کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے دیے گئے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشوں کے پیچھے لکھا ہوا جو مقدر میں نہیں ہے حسین سے مان، جو مقدر میں نہیں ہے اسے مان، بدلاؤ تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اور کیا حضرت حسین اللہ تعالیٰ کو تقدیر بنانے والے ہیں، مقدر بنانے والے ہیں، وہ تو اپنا مقدر نہ سنبھال سکے ہیں۔ بات سمجھے؟ چل جائے کہ کسی اور کا مقدر تو عرض کر رہا تھا کہ جو شرک کی نوعیت تشریعی اعتبار سے ہو، ذاتی اعتبار سے ہو، حق اعتبار سے ہو، وہ یہود و نصارہ میں تھی، وہی آج اس امت افضالی پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہیوں سے بچائے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام کتاب التوحید دیا ہے کہ تم اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، تقدیر کو مانو، قیامت کو مانو، سب ایمانیات پر ایمان لے آؤ، اور ایمان کے مطابق نمازیں بھی پڑھو، زکات بھی دو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو۔ لیکن اگر توحید نہیں ہے، اعمال میں شرک ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو یہ تمہارے سارے اعمال ہوا منصور ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساری صحیح بخاری پر عمل بھی کر لو، پڑھا لو، لیکن اگر شرک ہے تو پھر تمہارے ان اعمال کا کوئی اعتبار اللہ جلال کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری کتاب التوحید لائے، جس کا ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی ہے، آخری بات جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، نامہ اعمال یہ کس پر ہے؟ وہ اعمال خواتیم پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی دعائیں، جس کی طرف اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام صلحاء کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا معروف ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہم سب کے لیے، صحابہ سب کے لیے یہ دعا کرتے رہے، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس لیے سب سے آخر میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کے اشارہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ توحید ہے، وہ توحید ذات کی ہو، وہ توحید ذات کی ہو، وہ توحید ربوبیت کی الوہیت کی ہو، وہ توحید اسماء و صفات کی ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد، اپنی صفات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، الوہیت میں بھی، بادشاہت میں بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نہ اللہ کو جلال کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات، نہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں کوئی صفت، کسی کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب اللہ جلال کی اختیاری اور اپنی ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے اس کے بعد جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے صفات میں۔ سنتے ہم بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، علم ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا علم، اس کا ہمارے علم اور ہمارے سننے اور ہمارے دیکھنے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے علم کی حیثیت ہی اللہ جلال تو وہ ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ جلال کی جتنی صفات کمال ہیں ان میں سے 3 صفتیں ہیں جو تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ ان میں پہلی صفت علم ہے، پہلی صفت علم ہے، دوسری صفت قدرت ہے، اور تیسری صفت اللہ کی غنا ہے کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اللہ قادر ہے، جو چاہے کر گزرے، جو چاہے گزرے کر گزرے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے۔ یہ قدرت صرف اللہ ذوالجلال کی ہے۔ لیکن آج جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشرع بنا رکھا معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں عرب تو ربی مشکلات ہے، بھائی میں تو اپنے رب کو اعتراف پر ہے کہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، رب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، میری کچھ اور ہوتی ہے، اللہ جلال کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے اللہ کی علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی اللہ بالکل ہر ایک کے بے سے بے نیا۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ربانی نے بھی کہا ہے کہ اللہ جلال حدیث رضی اللہ عنہ وسلم میں سارے اکثر القبیل جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں بھی کبھی نہیں، اور اگر سارے اتقا خلق اللہ بن جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، سب مل کے کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اور اگر مخالفت پر آ جائے تو سب شاہد ہے، کافر بن جاؤ تو اللہ جلال تو ہماری کوئی بات نہیں، یہ کبھی اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ صفات ہیں جن کا میں اللہ ہی کے انسان کی صفات سے متصف نہیں ہے۔ علم ہے لیکن ناقص، غنا ہے لیکن اللہ کا جواب ناقص، قدرت ہے پکڑنے کی لیکن ناقص۔ آن کی آن میں اگر چاہے تو یہی قدرت اللہ جلال ختم کر دے اور انسان کو چار پائی بٹھا ہے یا نہیں؟ اور آپ نے یہاں شہر میں دیکھا نہیں، قارئ و کرام خطیب حضرت مولانا عبداللہ صاحب لیکن اکبر میں گرا ہوا بولنے سے اللہ تعالیٰ نے دو زکریا علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ بیٹا بیٹا بیٹا، لیکن اللہ نے فرمایا بیٹا کو دوں گا لیکن 3 دن تک تم کلام نہیں کر سکو۔ یہ زبان تو پہلے بھی بولتی تھی، اب نہیں بولتی، کیوں نہیں بولتی؟ اس بولنے والے نے اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ ساری قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ وہ جو چاہے زندین کو جمع کر دے، کوئی مجران دو خود اللہ چیزوں کو جمع کرنے میں قادر نہیں ہے، لیکن اللہ جلال و اکرام جو چیزوں کو جمع کرنے قادر ہے۔ اور دور کیا بات ہے، ہمارے جسم آگ ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ سب مطلب ہے، لیکن اس جسم میں جمع ہے باقی تو چھوڑا مثال ہے۔ ہمارے جسم میں مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، آگ ہے، نار ہے، پانی ہے، ہوا ہے،
جس کے بغیر آپ ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں، قدم نہیں چل سکتے. یہ مطلقات چیزیں ایک انسان میں اللہ نے جمع کر رکھی. باقی تو دیکھیں اللہ اکبر، جہنم میں درخت بھی ہے، جہنم میں ایک سانپ بھی ہے، جہنم میں فرشتے بھی ہے، جہنم میں شفا کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن جہنم ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی. جہنم وہ بھی ہوں گے جو ساتھ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، لیکن نمازی ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جلال جہنم سے فرما دے گا کہ اس میرے بندے کی پیشانی کو تم نے کچھ نہیں کہنا، یہ میرے سامنے سیدھا ریل ہوتی رہی. سارا جسم ڈھل جاتا ہے، لیکن اس پیشانی کو جہنم کی آگ جو اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ آگ اس پیشانی کو کچھ نہیں کہے. یہ مطلقات چیزیں جمع کرنے پر قادر کون ہے، قوی کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے اللہ جلال کی ذات ہو، اللہ کی صفات ہو، اللہ جلال والاکرام کی تو الوہیت ہو، یعنی اللہ کی ربوبیت ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. ہم شریک کر کے عبادت میں بھی، ذات میں بھی، صفات میں بھی برائیوں کا راستہ اختیار کیے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کہتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ امت میں شرک نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ پھر امت میں شرک نہیں ہے. اب کیا عرض کروں کہ یہاں کیا کچھ جس نے کیا کچھ کہا ہے، ساری باتیں چھوڑتا ہوں. اور یہ کتاب التوحید میں سے ساری اللہ جلال کی باتیں لا کے ذکر کر کے آخری یہ بات یعنی بدل اعمال کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کے انجام کا یہ بچے پڑھتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، یہ ہم بھی مارتے امتحان میں ہے بھائی، سمجھ ہم بھی یہاں مارتے امتحان میں ہے. وہ طالب علم ہو یا استاد ہو، بادشاہ ہو یا راجا ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، سب کا امتحان ہو رہا ہے. تندرست ہو یا بیمار ہو، سب مارتے امتحان میں ہے. اور اس امتحان کا نتیجہ قیامت کے دن سے جس طرح یہاں سال کے بعد نکلتے ہیں، اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ قیامت کے دن نکلے گا. اللہ اکبر. اور وہ کیسے نکلے گا؟ یہی نامہ اعمال قیامت کے دن کھلے گا. ان کا بدل ہوگا، ایمان کا بھی بدل ہوگا، کفر کا بھی بدل ہوگا، اعمال کا بھی بدل ہوگا. بلکہ اعمال کا بدل اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدل اعمال میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق، حسن خلق. یہ سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے. اب میں کیا پوچھوں؟ ہمارے جو اخلاق کا کماڑا ہے، کماڑا یا نہیں کماڑا؟ اور میں کرام ہم اخلاقی مستی میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا زبان کیسے کھولتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہنے اور کرنے کی اجازت دیا کی ہے؟ حاشا و کلا نہیں. آپ ثابت تو یہ کریں کہ حسن عمل، حسن اخلاق یہ سب سے بھاری عمل ہے، قیامت کے دن بدلی ہے. اور ہمارا یہ بدن بالکل ہی بیکار ہوا ہے، اس میں بدل ہی نہیں ہے. ہمارا اخلاق بالکل گرا ہوا ہے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے کیا اخلاق کے اسنا میں اسوا نہیں ہے، علم میں ہے، عمل میں ہے. تو یہ حسن اخلاق نبی علیہ السلام کا عمل نہیں ہے. آج ہم ایسے بے بہرا کیوں ہیں؟ کسی اور کو میں نہیں کہتا، حضرت یہ سرکار سے عرض کرتا ہوں. اس لیے سوچے
نہیں ہے. یہ یاد ہے کہ آپ رفع کرتے تھے, یہ یاد ہے کہ آپ فاتحہ پڑھتے تھے, یہ یاد ہے کہ آپ جناب رکوع سے اٹھتے تھے رفع کرتے تھے, یہ یاد ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ آپ اخلاق حسنہ اللہ نے گواہی دی ہے اللہ خلق علی خلق عظیم, آپ کے اخلاق عظیم کی اللہ نے گواہی دی ہے, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. دوسروں کے لیے ہم سبق دیتے ہیں, ہم اپنے لیے سبق کیوں نہیں دیتے کہ اخلاق کو اپنائیں, بدخلقی سے کو بچائیں, اپنی زبانوں کو لگام دیں. یہ جو حدیث میں آپ پڑھتے ہیں امام بخاری نے بتلایا ہے ان اعمال بنی آدم و قولہ یوزن. امام بخاری نے لفظ قول ذکر کیا ہے اور اس میں اقوال ہے لیکن صحیح راجع قول ہے. اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ امام بخاری نے اس آیت سے قول کو یہاں لفظ اختیار کیا ہے ما یلفظ من قول, اور قول میں بھی حدیث کی وضاحت ہے کہ قول کا لفظ پورا بھی اگر چلا ہو. کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے, کسی کے بارے میں کہتا ہو تو مجرم ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہو, مشاہد کہتے ہیں اس سے پوچھئے کہ کسی کو اختر نہیں کہتا تو کیا یہ اختر کہنے والا برابر کے مجرم نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی قتل میں اتنا ہی مجرم ہے جس طرح اختر کرنے والا قتل کرنے والا مجرم ہے. یہ قول کا وقت کی بات ہے اور یہ قول اتنا خطرناک ہے. یہ 2 تولے کی زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, جو بچپن سے لے کے موت تک زبان انسان کا ساتھ دیتی ہے. آزاد ساتھ دے نہ دے, ساتھ چھوڑ جائے, لیکن یہ زبان آخر وقت تک ساتھ دیتی ہے. اسی کو سنبھالنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو, اپنی زبان کو لگام دو. ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, ضرب المثل مشہور ہے پہلے تولو پھر بولو, لیکن ہم بے تحاشا بولنے چلے جا رہے ہیں. اس کے انجام سے بالکل کیا خبر ہے؟ کیا یہ اخلاق ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے؟ اللہ نے یہ کہا کہ نبی نے یہ تعلیم اخلاق کے دی ہے. جس امام کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ بخاری شریف پڑھتے ہیں, وہ امام تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے, میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور غیبت کرنے کا کیا ہوا؟ بخاری کا درس سننے اور درس لینے والوں بھائیوں سوچو, جن کی یہ کتاب ہے ان کو ایسے مرتبہ یہ نہیں ملا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب تک جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. لیکن ایک بات اور عرض کروں, علماء نے ایک اور بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لحوم العلماء مسموم, وہ کہتے ہیں لحوم العلماء مسموم, اور عام لوگوں کی غیبت تو مردہ گوشت کھانا ہے, لیکن علماء کی غیبت وہ کیا ہے؟ مسموم ہے, وہ حرام, وہ مردہ ہی نہیں بلکہ زہر ہے. اس کا اثر ڈبل ہے, ایک کا مردہ کھانا اور ایک زہریلا کھانا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اس اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں. کیا صحیح بخاری کا یہی سبق ہے ہمارے لیے؟ صحیح بخاری یہی سبق دیتی ہے, حدیث یہی سبق دیتی ہے, نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہی ہے جو آج ہم اپنائے ہوئے اختیار کیے ہوئے ہیں. ہماری زبانیں کس طرح بے لگام ہو چکی ہے اللہ جانتا ہے. میرے پاس تو یہ ٹھیپا ہے نہیں, ساتھی بتراتے ہیں کہ دوسرا بات یہ ہے, باتیں سنتے ہوئے جو کچھ ہمارے میڈیا بتاوا, اور کہنے والے کوئی غیر نہیں اپنے, کہنے والے بھی غیر نہیں ہے اپنے ہیں. فَلْيَبْكِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا, فَلْيَبْكِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا. اور رونے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو سبق دینا ہے وہی آج اس بیماری میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو, اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. کیا کر رہے ہو؟ کیا بول رہے ہو؟
زبان بھی عمل ہے، زبان بھی کیا ہے؟ عمل ہے، فعل ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بطور خاص ذکر کیا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اصل کی نماز حافظوا علی الصلوات میں شامل ہے، لیکن اصل کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے خاص صلاۃ الوسطی کی تاکید کی ہے. اس لیے اعمال میں قول شامل ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے کہ قول کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے اعمال سے جدا طور پر اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ان اعمال بنی آدم و قولکم یوسف. اعمال بھی دولے جائیں گے، جتنے بھی عمل ہیں سب، اور جتنے اقوال ہیں سب. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ ٹیپ چل رہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ ٹیپ اس کو ریورس گیئر قیامت کے دن اللہ جلال والاکرام چلا دیں گے اور فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کتاب کا اپنا کتاب کا پڑھ لو، نامہ اعمال پڑھ لو، تم سے حساب لینے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ فرمایا وَقَالَ مجاہد الاستاذ العقل بالرومیہ. امام مجاہد کہتے ہیں کیونکہ آیت لائے ہیں امام صاحب نظر موازین القسط، جس کے معنی ہے انصاف، اور یہی قسط یہ دو اقوام ہیں. مجرد پھر مجرد میں ہو تو اس کے معنی اور ہے، اور اگر ثلاثی مزید میں ہو، اگر مزید فی میں ہو تو اس کے معنی اور ہے. ایک ہے قسط قاصدہ ضرب یضرب ضربا قاصدہ یقصد قسطا، یہ، اور ایک ہے اقصد یقصد اقصادا فهو محسن. یہ اقصاد محسن، اس کے معنی کیا ہے؟ انصاف. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں یہی بات، یہی تحلیل، یہی معنی سمجھایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہ اس کے معنی انصاف ہے، عدل ہے. امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے 30 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب تفسیر مجاہد سے آئے، امام مجاہد سے آئے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ مقام ایسے بھی ہیں جو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرنے میں منفرد ہیں، اور جمہور امت نے ان کے ساتھ موافقت نہیں کی. وہ بلا شبہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت بڑے شاگرد ہیں. لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے بعض مواقع پر ان سے خطا ہوئی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ جو اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو اللہ جلال کی زیارت کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نہیں بلکہ اعمال کو، اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے فتعجب به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مجاہد کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام کو اپنے پاس عرش پہ بٹھائے گا. غلط بعض حنابلہ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مخاصمت تھی حنابلہ کی، بنیاد اسی مسئلے پر تھی. ایک خطیب یہی کہہ رہے تھے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دیا سبحان اللہ من لیس لہ انیس ولا علی عرشہ جلیس. سبحان اللہ من لیس لہ انیس ولا علی عرشہ جلیس. اللہ وہ پاک ہے جو کسی سے مرس نہیں رکھتا، مانوس نہیں ہوتا، دل نہیں پھیلتا ان کا. وہ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، اور وہ ہے جس کے عرش پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک.
تو لکھا ہے مورخین نے، خطیب بغدادی اور دوسرے حضرات نے، کہ ان لوگوں نے جناب پتھر مار مار کے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بنا دیا، ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، ان کا محاصرہ کر دیا تھا۔ کیا عرض کروں کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے ایک شاگرد سے کیا کہا تھا جو بغداد سے آیا تھا اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے لگے تو کسی سے نہ پڑھتے لیکن ابن جریر سے ضرور پڑھتے، ابن جریر کو چھوڑ کے تم نے بہت سا علم چھوڑ دیا۔ دوبارہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال تفصیلی ہیں جن پر محدثین کا کیا ہے، انکار ہے، محدثین ان کے ساتھ متفق نہیں ہے، مفسرین ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اپنے تمام تر وجاہت اور مرتبے اور مقام کے باوجود۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں جس کے الفاظ پڑھے اور متن ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سند پر باس، متن پر باس، حبیب پر باس، رحمان پر باس، اللہ ذوالجلال والاکرام پر باس، سبحان اور حمد اور عظیم ہونے پر کے معانی اور اس کے متعلق یہ اپنی جگہ مستقل عناوین ہے، یہ مستقل عناوین ہے۔ لیکن کیا کروں، اب نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، اس لیے میں منتظمین سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ سامعین اور تشریف لانے والے بزرگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے پہلے جو گزارش کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی اتنے سے بس بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں کہنے کی جو کہنی ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو سکا، جو کہا جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے یاد زندہ صحبت باقی، اللہ نے چاہا تو اس کی کسی وقت پھر تنقید کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ ہی چاہے تو کچھ ہوتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے کہا ہے حبیبتان علی الرحمن، حبیبتان علی الرحمن، یہاں ایک بات کہی ہے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ سے محبت تب کرتا ہے جب پہلے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی سامنے رکھے نا کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اتقا دل حضرت محمد رسول اللہ کا پایا، پھر سب سے منقع مصفا دل صحابہ کرام کا پایا، اور ان کو محمد رسول اللہ کی مسابقت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ کو جلال نہ چاہے۔ اس لیے ہماری محبتیں بھی اللہ کی محبت پر ہی موقوف ہیں۔ اللہ جلال محبت کرتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کوئی قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو خالی رکھنا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ یہ سالم قلب کیا ہے؟ جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کی آمیزش نہ ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے اور پھر اس سے محبت ہی محبت ہے، اور وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی بندگی میں کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے متصل فرمائے۔ اللہ اپنی ذات، اپنے صفات اور اپنی عبادت میں جبتائی کے ساتھ ہمیں ایمان رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سب بھائی صحیح میں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔